ان سارے ارکان میں سب سے اہم ترین رکن جو ہے وہ ہے کلمہ شہادتین، اور کلمہ شہادتین کے بعد جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ ہے نماز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کا ستون قرار دیا جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ دین سے سب سے اخیر میں اٹھائی جانے والی چیز وہ نماز، یعنی سب سے آخری چیز جو دین سے اٹھائی جائے گی وہ نماز ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت سے متعلق سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ نماز جو ہے مسلم اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، دونوں کے درمیان تمیز کرنے والی چیز ہے۔ اور نماز کی ادائیگی کی دو حالتیں، پہلی حالت جو ہے وہ واجبی حالت ہے کہ نماز کو اس طریقے سے ادا کرنا کہ اس سے انسان کا ذمہ بری ہو جائے، یعنی واجبی چیزوں کو ادا کر کے کہ انسان کا ذمہ جو ہے بری ہو جائے۔ اور دوسری حالت جو ہے وہ ہے مستحب حالت، اور مستحب حالت یہ ہے کہ جتنی بھی مستحب چیزیں ہیں، جو مسنون چیزیں ہیں، ان ساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، ان ساری مستحب چیزوں اور مسنون چیزوں کی روشنی میں نماز کی ادائیگی ہو۔ تو اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کی یہ دو حالتیں ہیں، اور بندے کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی نماز جو ہے سب سے کامل طریقے کی روشنی میں ہو، اتم طریقے پہ ہو، سب سے یعنی اس کی عبادت جو ہے اس کے اندر ہر طرح کی خوبی موجود ہو، اور ساری کی ساری سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ساری کی ساری سنتیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں۔ تو اس طریقے سے اسے اپنی نماز ادا کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، یعنی تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ بجگہ جو ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی تذکرہ کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کے راستے کو چھوڑ دو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تیسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر عبادت کریں، حنفاء یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سیدھا دین۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے جس کا فائدہ دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مالداروں کے مال کے اندر فرض کیا ہے، جس سے فقیر کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور مالدار کو کسی طرح کا نقصان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ یعنی تھوڑی سی نسبت ہے، 2.5% ہے جو مالدار اپنے مال میں سے بطور زکوٰۃ نکال کے غریبوں اور مسکینوں کو دیتا ہے، یا ان مصاریف کے اندر خرچ کرتا ہے جو کہ زکوٰۃ کے مصاریف ہیں، 8 مصاریف ہیں۔ تیسری چیز جو ہے یا چوتھی چیز جو ہے وہ ہے رمضان کا روزہ، صوم رمضان۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور یہ جسمانی عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ اور اس کے بندے کے بیچ، یعنی بندے اور اللہ کے بیچ جو ہے یہ راز ہے۔ اس راز کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا وہ بندہ جانتا ہے جو اس عبادت کو کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اندرونی چیزوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی واقف نہیں۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر جو کہ روزہ نہیں رکھتے، لیکن لوگوں کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں غیر رمضان کے اندر جو لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، حالانکہ وہ نفلی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حالت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کسی بھی نیکی پہ 10 گنا سے لے کر 700 گنے تک اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
سوائے روزے کے بندہ اسے میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی بلا حساب و کتاب، حد سے زیادہ میں اس پر اسے اجر و ثواب عطا کروں گا۔ ورنہ سارے کے سارے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوتے، اور سارے کے سارے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دیتا، لیکن یہ ہے کہ روزے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بلا حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر روزے کی جو خصوصیت ہے، تخصیص ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ یہ راز ہے، یہ مخفی چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور پانچواں رکن جو ہے وہ ہے بیت اللہ کا حج کرنا، اور یہ جسمانی اور مالی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، رواہ البخاری و مسلم۔ کہ جو شخص اس بیت اللہ کے حج کرے اور حج کے دوران نہ تو فحش کام کرے اور نہ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح سے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جس طرح سے کہ وہ اپنی ولادت کے دن تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرہ، کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا کفارۃ لما بینہما، اپنے بیچ کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت ہی ہے، رواہ مسلم۔ اس حدیث کے اندر جو اگلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر روزے سے پہلے حج کا تذکرہ ہے، جبکہ باقی ساری احادیث کے اندر پہلے روزے کا تذکرہ آتا ہے، پھر اس کے بعد میں حج کا تذکرہ آتا ہے۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے کتاب الحج کو ذکر کیا اپنی صحیح کے اندر، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کتاب الصوم کا تذکرہ کیا۔ لیکن صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر، جس کو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے پہلے روزے کا تذکرہ ہے، رمضان کے روزے کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد میں حج کا تذکرہ ہے۔ اور جب صحابی نے، جب ان سے راوی نے ان سے یہ کہا، پہلے حج کا تذکرہ کیا پھر بعد میں روزے کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روزے کا تذکرہ کیا پھر حج کا تذکرہ کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وضاحت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس حدیث کے اندر راوی نے پہلے حج کا تذکرہ کر دیا، تو یہ راوی کا اپنا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سنی تھی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روزے کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد میں حج کا تذکرہ کیا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے بنی الاسلام علی خمسہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ الا ان یوحد اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا قرار دیا جائے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان والحج، اور یہ کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں اور بیت اللہ کا حج کیا جائے۔ فقال رجل، تو ایک شخص نے کہا الحج وصیام رمضان، کہ حج یعنی پہلے حج کا تذکرہ کریں بعد میں رمضان کے روزے کا۔ قال لا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نہیں، صیام رمضان والحج، کہ پہلے جو ہے رمضان کے روزے ہیں پھر حج ہے۔ ہاکذا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اور یہ پانچوں کے پانچوں ارکان جو ہے حدیث کے اندر مرتب
ان کا تذکرہ آیا ہے ان کی اہمیت کے اعتبار سے۔ چنانچہ سب سے پہلے کلمہ شہادتین کا تذکرہ کیا گیا جو کہ سارے ارکان کی بنیاد ہے، اور پھر اس کے بعد میں نماز کا تذکرہ ہوا جسے انسان دن اور رات میں کم سے کم 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد میں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے جو کہ مال کے اندر واجب ہے، اور پھر اس کے بعد میں رمضان کے روزے کا تذکرہ ہے جو کہ سال میں صرف 1 مہینہ بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے اور یہ بدنی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد میں حج کا تذکرہ ہے جو کہ زندگی کے اندر صرف 1 مرتبہ بندے کے اوپر فرض ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو یہ روایت ہے، اس حدیث کے اندر یعنی راوی نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس حدیث کے اندر راوی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا الا تغزو، کہ کیا آپ یعنی جہاد کے لیے نہیں جائیں گے؟ پھر اس کے بعد میں جو ہے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک شخص نے سوال کیا الا تغزو، کیا آپ جہاد پہ نہیں جائیں گے؟ تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ حدیث روایت کی، اور اس حدیث کے اندر گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد یہ ارکان اسلام میں سے نہیں ہے، اور یہی وہ 5 ارکان ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ یہ وہ 5 ارکان ہیں جو کہ بندے کے ساتھ لازم ہے اور مستمر ہے جہاد کے خلاف، کیونکہ وہ یعنی فرض کفایہ ہے اور فرض عین نہیں۔ بسا اوقات جو ہے فرض عین بھی ہوتا ہے، لیکن عام حالات میں جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور ہر وقت جو ہے یہ بندے کے اوپر فرض بھی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے جن چیزوں کا ہمیں استفادہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر ان 5 ارکان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اسلام کی تشبیہ جو ہے ایک حصی عمارت کے ذریعے سے دی گئی ہے، بلڈنگ کے ذریعے سے دی گئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے اسلام جو ہے ان ارکان کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس حدیث کے اندر جو اہم چیزیں ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں جو اس سے یعنی جو سب سے زیادہ اہم ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد میں جو اس سے کم ہے اس کے بعد میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ شہادتین جو کہ بذات خود یعنی بنیاد ہیں، اور اسی طریقے سے یہ دوسرے ارکان کے لیے اور دوسری عبادتوں کے لیے بھی یہ بنیاد ہے کہ ان کے بغیر جو ہے کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور باقی جو اعمال ہیں ان اعمال میں سب سے پہلے نماز کا تذکرہ ہوا ہے کلمہ شہادتین کے بعد، اس لیے کہ نماز جو ہے یہ بندے اور اس کے رب کے بیچ ایک مضبوط کڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ اس حدیث کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔